السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم بات کریں گے کہ علم دین کا سیکھنا کتنا ضروری ہے اور کتنا اہمیت رکھتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے، ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ اپنی بیوی کے ساتھ زنا کریں گے۔ اپنی بیوی کے ساتھ لوگ زنا کریں گے۔ اب حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ لوگ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے کوئی زنا کر سکتا ہے؟ تو اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ لوگ اپنی بیوی کو طلاق دیں گے اور بعد میں اس بات سے مکر جائیں گے کہ میں نے تو دی ہی نہیں، اور ہمارے معاشرے میں اس طرح کثیر تعداد میں ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو طلاق دے دیں گے، رضامند بھی ہو جائیں گے، یعنی کہ مرد عورت کو طلاق دے دے گا اور بیوی بھی اس بات کو مانتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، خامد بھی مانتا ہے، لیکن پھر بھی دونوں اندر ہی اندر اس بات کو دبا کے کمپرومائز کر کے اکٹھا رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں زنا ہوا۔ جب وہ دونوں اکٹھا رہیں گے، ان کا اکٹھا رہنا، ان کا آپس میں بات چیت کرنا، ان کے جسمانی تعلقات قائم کرنے، آگے بڑھنے والے جتنے بھی معاملات ہیں وہ کریں گے، تو وہ سب زنا کے زمرے میں آئے گا، اور اس میں اتنا سخت گناہ ہے کہ وہ پیدا ہونے والی اولاد کیا ہوگی، اور ان کو ہر لمحہ ہر پل زنا کا گناہ ملے گا۔ اور بعض معاملات تو ایسے ہوتے ہیں کہ بعض ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں تو طلاق کے مسائل کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ہنسی مذاق میں طلاق دے چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ دونوں ایک پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے طلاق دے دی ہے، حالانکہ طلاق جو ہے وہ مذاق میں بھی ہو جاتی ہے۔ خاوند نے کہا، عورت نے سنا یا نہ سنا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے، جی میں نے سنا ہی نہیں، ہمارے تک ابھی پیپر ہی نہیں پہنچے۔ پیپر پہنچیں نہ پہنچیں، عورت سنے نہ سنے، گواہ موجود ہوں نہ ہوں، جیسے ہی مرد نے یہ اعتراف کر لیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے وہ مذاق میں کہے، چاہے وہ میسج پہ کہے، چاہے وہ لکھ کے کہے، کسی بھی طریقے سے۔ تو یہ جب تک ہم علم نہیں سیکھیں گے کہ طلاق رجعی کیا ہے، طلاق بائن کیا ہے، ان کے کیا احکامات ہیں، عدت کے کیا احکامات ہیں، تو ہم زنا کے زمرے میں چلتے جائیں گے، کیونکہ ہم بہت سے گناہ ایسے کر لیں گے جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہوگا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں مرد اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، تو اس کے تحت ہم آ جائیں گے۔ اس کا ایک اور مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کفریہ کلمات، جب ہم اپنی زبانوں سے کفریہ کلمات بک دیتے ہیں، ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں، اور یہ اکثر خوشی کے موقع پر بھی ہم کہہ دیتے ہیں، غمی کے موقع پر تو کثیر تعداد میں کہتے ہیں کہ جب فوتگی ہوتی ہے تو اللہ کو اس کی کیا ضرورت تھی، اللہ اس کو کیوں لے گیا، اللہ کو بچوں سے کیا ظلم ہے، اللہ نے ظلم کیا، اللہ نے زیادتی کی۔ تو یہ تمام چیزیں جب یہ الفاظ اور یہ اس طرح کی باتیں ہماری زبانوں سے نکلیں گی تو یہ کفریہ کلمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ جب مالک ہے تو جس طرح اللہ چاہے گا اللہ فیصلہ کرے گا۔ تو جب یہ اس طرح کے الفاظ ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر تجدید ایمان اور تجدید نکاح ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، کفر کا فتویٰ ہمارے اوپر لگ جاتا ہے۔ تو جب ہم کفر پہ چلے گئے تو پھر جب ہم اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کریں گے، اکٹھے رہیں گے، تو یہ بھی زنا کے زمرے میں آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں پوری ایمانداری کے ساتھ علم دین سیکھنا ہے، ہمیں کفریہ کلمات کا علم سیکھنا ہے، ہمیں طلاق کے معاملات کا علم سیکھنا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے اگر کبھی کوئی طلاق کا معاملہ پیش آ جائے تو اپنے علاقے کے عالم دین مفتی صاحب سے مشورہ کر کے اس کا حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو چھپا کر رکھیں اور زنا کرتے رہیں، اور قیامت والے دن پھر کیا سزا ہوگی۔ زنا کی تو زندگی میں بہت بڑی سزا ہے، تو قیامت والے دن پھر ہمیں کتنی سزائیں ملیں گی، اور ہمیں علم بھی نہیں ہوگا کہ ہم کتنے بڑے گناہ کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے التجا ہے، ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے التجا ہے کہ علم دین سیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم کی طرف قدم بڑھائیں۔ ڈیلی کا ایک مسئلہ بھی اگر آپ سیکھیں تو آپ سال میں 365 مسئلے سیکھ سکتے ہیں، اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے پاکی، ناپاکی، طلاق، حیض و نفاس،
اور کفریہ کلمات، ان تمام چیزوں کا علم سیکھیں تاکہ آپ ان تمام گناہوں سے خود بھی بچ سکیں اور اپنی آنے والی اولادوں کو بھی بچا سکیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سنجیدگی سے لیں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، خود بھی سیکھیں گے، دوسروں کو بھی سکھائیں گے اور اپنی اولاد کو بھی علم دین سیکھنے کی ترجیح دیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔